اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تم انہیں مردہ گمان مت کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اللہ کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ حضرات، اگر آپ کائنات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں روزانہ کچھ نہ کچھ موتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہر ایک موت کا ماتم کیا جاتا ہے، ہر مرنے والے پر دنیا سوگوار ہوتی ہے۔ کسی کی موت پر اس کا گھرانہ، اس کا کنبہ سوگوار ہوتا ہے تو کسی کی موت پر پوری آبادی ہوتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی موت کیا ہے؟ سب سے افضل موت کیا ہے؟ کہ جس کی موت پر، کہ جس کی وفات اور شہادت پر پورا ایک ملک نہیں بلکہ پوری کائنات رو رہی ہو۔ حضرات، اگر آپ اس طریقے سے، اس نقطۂ نظر سے کائنات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کربلا کی زمین پر مصطفیٰ کے نواسے اور علی کے لاڈلوں نے ایسی خونی داستانیں لکھی ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہوتے ہیں، دنیا میں جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو صرف کوئی ایک آبادی، کوئی ایک ملک سوگوار نہیں ہوتا ہے، کوئی ایک کنٹری سوگوار نہیں ہوتی ہے، کوئی ایک ملک صرف ان کی شہادت پر ماتم نہیں کرتا ہے، بلکہ اگر آپ سوشل میڈیا اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہوتے ہیں وہ امام حسین اور ان کے رفقا کی شہادت کا اپنے اپنے طریقے سے یاد کرتے ہیں، ان کی وفات کا تذکرہ کیا کرتے ہیں۔ حضرات، حضرت امام حسین اور ان کے رفقا نے کربلا کے میدان میں ایسی خونی داستانیں لکھی ہیں جو اہل ایمان کے دلوں سے نہ کبھی مٹی ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی جائے گی۔ جن کے دلوں میں حرارت ایمانی ہوگی، جو اللہ کے حضور اپنی پیشانیوں کو جھکاتے ہوں گے، جو مسلک اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہوں گے، جو نمازوں میں 5 وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوں گے، جن کے دل میں اللہ اور اہل بیت کی محبت ہوگی، ان کے دل سے نہ کبھی اہل بیت اور ان کے امام حسین کے رفقا کی محبت ختم ہوئی ہے اور نہ کبھی ختم ہوگی، بلکہ وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت حضرات۔ لیکن اگر آپ کو معلوم ہو کہ ابھی گزشتہ کچھ سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی جس میں یزید کو امیر المومنین کہا گیا، یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ کہا گیا۔ حضرات، میں ان یزید کے حواریوں سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ تمہارے یہ طعن و تشنیع اور سب کو ستم کے شیر ہمارے آقا حسین کی عظمت تک ہرگز نہ پہنچ سکتے ہیں۔ تم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے رنگ کو جتنا زیادہ گھٹاتے جاؤ گے، خون حسین کی سرخی میں اتنا ہی رنگ، اتنا ہی اضافہ ہوتا جائے گا۔ حسین کے خلاف لکھنے والے دشمنان حسین کے قلم کچھ تو لکھتے لکھتے ٹوٹ چکے ہیں اور کچھ ٹوٹ جائیں گے۔ حسین کے خلاف بولنے والے زبانیں جھوٹ کو سچ ثابت کرتے کرتے کچھ تو خاموش ہو گئی ہیں اور کچھ خاموش ہو جائیں گے، لیکن علی کے لاڈلے اور فاطمہ کے لفظ جگر کا نام ہمیشہ یوں ہی ابندہ اور درخشندہ رہے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تھا نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ حضرات، دنیا میں جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں، لوگ اپنے اپنے طریقوں سے امام حسین کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے واقعات کو سنتے ہیں، ان کی یاد اپنے دلوں میں بسائے رہتے ہیں۔ دنیا کا حق پرست انسان کبھی سید الشہداء حضرت امام علی مقام کی شہادت کا انکار نہ کر سکتا ہے، کبھی آپ کی افضلیت اور فضیلت کو کم آنکنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ حضرات، لیکن بہت سارے ایسے لوگ اسی دنیا میں پیدا ہوتے ہیں جو حضرت امام حسین کی عظمتوں کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں
جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کمتر آنکھتے ہیں، میں یزید کے ان حواریوں سے کہنا چاہوں گا کہ اے امام حسین کی عظمتوں کا اندازہ لگانے والے، تم ہمارے امام حسین کی عظمتوں کا اندازہ لگاتے لگاتے زمین کی تہ تک چلے جاؤ گے، لیکن کبھی تم عظمت حسین کی تہ کا اندازہ نہ لگا سکو گے۔ کون حسین؟ وہی حسین جنہیں رسول خدا کی تصویر کہا جاتا ہے۔ کون حسین؟ وہی حسین جنہیں صدیق اکبر کی صداقت کا پیکر کہا جاتا ہے۔ وہی حسین جنہیں فاروق اعظم دول الکفار کی برہنہ شمشیر کہا جاتا ہے۔ ہاں وہی حسین جنہیں رحم و کرم میں ذوالنورین کا مظہر عتم کہا جاتا ہے۔ جی ہاں وہی حسین جنہیں ذوالفقار ید اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کون حسین؟ وہی حسین جنہیں آفتاب شریعت اور قرآن کی تفسیر کہا جاتا ہے۔ ہاں وہی حسین جنہیں قرآن کا محافظ اور قرآن کی تفسیر کہا جاتا ہے۔ ہاں وہی حسین جنہیں مدینے کی بہار اور قدرت کی تلوار کہا جاتا ہے۔ ہاں وہی حسین جنہیں صبر و رضا کا شہر یار اور شہیدان محبت کے قافلہ کا سپہ سالار کہا جاتا ہے۔ ہاں وہی حسین جنہیں دوش رسول کا راکب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا قرار کہا جاتا ہے۔ اہل ایمان کے دلوں سے نہ کبھی ان کی محبت ختم ہوئی ہے اور نہ کبھی ختم ہوگی، اس لیے کہ امام حسین اور ان کے رفقا نے کربلا کی زمین کو کربلا کے اس دست اور پتھروں کی زمین کو جنت کا ایک ٹکڑا بنا کر کے رکھ دیا ہے، وہاں کے دروں اور کنکڑوں کو موتیوں میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کے دلوں سے یہ صدا آتی ہے اور انشاءاللہ آتی رہے گی کہ دشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرہ کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو زینہ بنا دیا۔ حضرات، ہمارے دلوں سے سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے دلوں سے نہ کبھی حسین کی محبت ختم ہوئی ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی ختم ہوگی۔ ہمارا دل محبت حسین کا مدینہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، تمہیں رسول کی ہر ادا سے محبت کرنی ہوگی۔ اگر تم رسول سے محبت کا دم بھرتے ہو تو تمہیں رسول کے اہل بیت سے محبت کرنی ہوگی، رسول کے آل اولاد سے محبت کرنی ہوگی۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ من احب الحسن والحسین فقد احبنی، اور جس نے حسن و حسین سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن یبغضهما فقد ابغضنی، اور اس نے حسنین کریمین سے دشمنی کی، اس نے حسنین کریمین سے عداوت کی، گویا کہ اس نے مجھ سے عداوت کی۔ حضرات، پتہ یہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرنی ہے تو رسول کے اہل بیت سے محبت کرنی ہوگی، رسول کے اہل بیت اور ان کے رفقا ان کے صحابہ سے محبت کرنی ہوگی، تب جا کر کے ہماری اور آپ کی محبت کامل ہوگی۔ اسی لیے اعلی حضرت نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت۔ تم کبھی ان دونوں کا دامن مت چھوڑنا، یہ دونوں کبھی گمراہ نہ ہوں گے، یہاں تک کہ اکٹھا ہو کر کے ہم سے حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث مبارکہ میں، اس فرمان میں ایک خاص نقطے کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے، ایک خاص راز اور حکمت سے پردہ اٹھتا ہے۔ اگر آپ اندازہ کریں اور سوچیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے میدان محشر میں جلوہ گری ہوگی، میدان محشر کی چپے چپے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہوگی، مقام محمود پر آپ تشریف فرما ہوں گے، خدا کی حمد لواء الحمد کا پرچم آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، اپنی گنہگار امت کو دوزخ سے نکالنے کے لیے فرشتے دوزخ حضرت مالک سے محب گفتگو آپ ہوں گے، میزان پر اپنی امت کے اعمال کو وزن کرانے کے لیے آپ موجود ہوں گے۔ الغرض یہ کہ جگہ جگہ پر آپ کی رسائی ہوگی، چپے چپے پر آپ کی پہنچ ہوگی، لیکن آپ نے یہ کہ ارشاد فرمایا کہ اے دنیا والو، اے اہل لوگوں، سنو تم کبھی قرآن اور اہل بیت کا ساتھ مت چھوڑنا، یہاں تک کہ یہ دونوں اکٹھا ہو کر کے مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ تو حضرات، اس حدیث کے پیچھے راز کیا ہے، اس حدیث کے پیچھے حکمت کیا پوشیدہ تھی؟ تو اے لوگوں، سنو
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر انکار کرتے ہیں، جو نبی کے علم ما کانا وما یکون کو انکار کرتے ہیں، میں ان دشمن اور دشمن کو لوگوں کو بھی مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ اے لوگ دشمنوں، آؤ تم رسول کے علم غیب کا انکار کرتے ہو، آؤ تم رسول کی اس حدیث کا مطالعہ کرو، تعصب و انانیت کی عینک کو دور کر کے چشمان ایمانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو مطالعہ کرو کہ آپ نے ارشاد فرمایا قرآن اور میرے اہل بیت کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ اکٹھا ہو کر کے مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کون سی پوشیدہ ہے؟ تو سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس بات کی خبر تھی، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں، کربلا کے اس خارزار وادیوں میں، نینوا کے اس لق و دق سے صحرا میں، تپتی ہوئی ریت میں میرے حسین اور ان کے 72 رفقا کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ ایسے وادی میں جہاں حضرت اگلے اکبر کا حلق سوکھ کر کے کاٹا ہو چکا ہوگا، 6 ماہ کے علی اصغر کی حلقیں سوکھ کر کے کاٹا ہو چکے ہوں گے، جہاں حضرت محمد کی روحیں پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس رہے ہوں گے، جہاں زینب و کلثوم کو گرم گرم لو کے تھپیڑوں کی وجہ سے بار بار غش آ رہا ہوگا، فرزندان جعفر و عقیل کو پانی کی سخت ضرورت ہوگی، اور خود سید الشہداء حضرت امام علی مقام جنہوں نے ظہر کی نماز ادا کی ہے پانی سے، جنہوں نے ظہر کی نماز تیمم سے ادا کی ہے، ان کو عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے پانی کی سخت ضرورت ہوگی۔ ایسے موقع پر ضروری یہ تھا کہ کربلا کے ان 72 نفوس قدسیہ کا، کربلا کے ان پیاسے شہیدوں کا استقبال حوض کوثر پر حوض کوثر کا جام ہاتھوں میں لے کر کے کیا جاتا۔ یہی تو ایک وجہ تھی، یہی تو اس کے پیچھے کی حکمت تھی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم کبھی قرآن اور اہل بیت کا دامن مت چھوڑنا، یہ دونوں اکٹھا ہو کر کے مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ اس لیے کہ نباہ نبوت کو پہلے معلوم تھا کہ کربلا کے خارزار وادیوں میں میرے حسین کے سوکھے گلے پر یزید کے ظلم و تشدد کی تلوار چلے گی، میرے حسین کو ظالم و جابر حکومت سے پنجہ آزمائی کرنی پڑے گی، میرے حسین کو قرآنی احکام توڑنے والے حکومت سے ٹکر لینی پڑے گی، لیکن میرا حسین اپنی جان دے دے گا، کبھی لیکن اپنے ہاتھ کو کبھی یزید کے ہاتھ پر نہ دے گا۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اور ہم بھی یہ کہا کرتے ہیں کہ آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر، جان دی بیعت نہ کی لیکن یزید کی ہاتھ۔ واہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ میں آخری بات بیان کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں حضرت امام حسین کا ڈنکا بج رہا ہے، جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں حضرت امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت امام حسین کے عشق کی محفلیں سجائے ہوئے ہیں، حضرت امام حسین اور ان کے 72 نفوس قدسیہ کے احوال و واقعات کو سن رہے ہیں۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ حضرت امام حسین اور ان کے 72 نفوس قدسیہ کی شہادت کو آج تک یاد کیا جا رہا ہے؟ اور بھی تو دنیا میں بہت سارے شہیدیں ہوئیں، اور بھی دنیا میں بہت سارے لوگوں کی جانیں گئی، لیکن آج تک ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہے۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بغداد پر حملہ ہوتا ہے تو تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ بغداد میں اس قتل و خون ریزی کا بازار گرم کیا جاتا ہے کہ دجلہ کا پانی میں جو کہ سفید ہوتا ہے وہ کئی دنوں تک خون اور لال اور رنگ بہتا ہوا نظر آتا ہے، کئی دنوں تک اس دجلہ کے پانی میں خون کی سرخیاں بہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ خود ہندوستان کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، جب 1857 کا انقلاب ہوتا ہے، علماء کرام کو لے کر کے ہندوستان دہلی سے لے کر کے کشمیر تک اور روایتوں کے مطابق لاہور تک کوئی ایسا درخت باقی نہ تھا جہاں پر علماء کرام کی لاشیں نہ لٹکائی گئی ہو، لیکن آج دنیا اس واقعات کو بھول جاتی ہے، آج لوگ ان چیزوں کو کم یاد کرتے ہیں۔ آپ 1882 میں کانپور کا جائزہ لے لیں کہ مسلمان ایک مسجد کی تعمیر کر رہا ہے، لیکن انگریز حکومت اس کو پرمیشن نہ دے رہی ہے، انگریز حکومت اس کو مسجد بنانے کی اجازت نہ دے رہی ہے، تو مسلمان جب یہ دیکھتے ہیں کہ انگریز پرمیشن نہ دے رہا ہے تو مسلمان چونکہ مسلمانوں کے اندر حرارت ایمانی ہوتی ہے، وہ اللہ کے حضور سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کے دلوں میں حضرت امام حسین کی شہادت کا جذبہ موجود رہا کرتا ہے، وہ سوچتے ہیں کہ مسجد تو تعمیر ہوگی چاہے سرکار پرمیشن دے یا نہ دے، وہ یہ ترتیب اپناتے ہیں کہ لاؤ بچوں کو مسجد کی تعمیر میں لگا دیا جائے، چونکہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، کوئی بھی سرکار وہ بچوں پر وار نہیں کرتی ہے، وہ بچوں کو مارتی نہیں ہے، لیکن مسلمانوں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرو، 1882 عیسوی کی تاریخ پڑھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب مسلمان بچوں کو مسجد کی تعمیر پر لگا دیتے ہیں
تو 17 راؤنڈ فائر ہوتا ہے اور نہ جانے کے اور وہ میدان بچوں کی شہادت سے بھر جاتا ہے، بچوں کی لاشوں سے بھر جاتا ہے، لیکن آج دنیا اس کو بھول گئی ہے، آج لوگ اس کو بھول گئے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت امام حسین اور ان کے 72 نفوس قدسیہ کو آج بھی دنیا یاد کر رہی ہے، آج بھی پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے کا راز یہ ہے، اس کے پیچھے وجہ اور حکمت یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے کسی ملک کی آبیاری کے لیے حکومت نہیں کی تھی، امام حسین نے سلطنت کے لیے حکومت نہ کی تھی، امام حسین نے جو یزید سے جنگ کی تھی وہ اپنی طاقت کو منوانے کے لیے نہ کی تھی، امام حسین نے کسی ملک کے تحفظ کے لیے حکومت، کسی مسلم ملک کے لیے تحفظ کے لیے جنگ نہ کی تھی۔ حسین نے اگر یزیدی فوجوں سے جنگ کی تھی، اگر حسین نے یزیدی فوجوں سے مقابلہ کیا تھا تو قرآن کے تحفظ کے لیے کیا تھا، قرآن کی آبیاری کے لیے کیا تھا، اور جب تک قرآن باقی رہے گا امام حسین زندہ رہیں گے، جب تک اسلام زندہ رہے گا امام حسین کے ماننے والے زندہ رہیں گے۔ اس لیے تو ہم کہا کرتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات اب میں اسی پر اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کہ میرے کہنے میں مدن قسطن صاحب جو کچھ غلطی ہوئی ہو اسے اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔